ابھی حسن بھائی بیٹھے ہیں, قادری صاحب بیٹھے ہیں, اس دیوار کے پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے ان کو نہیں آ رہی, لیکن یہ فوت ہو جائیں گے تو یہ براہ راست سننا شروع کر دیں گے. اور جو اللہ حی ہے, قیوم ہے, سمیع بصیر, انہوں نے ساری باتیں اس وجہ سے کی ہیں, وہ اللہ نہیں سنتا. میری یہ قمیص میرے بابا جان کے چہرے پہ ڈال دو, اور ان کی بصارت لوٹ آئے گی. میں آپ کو دیتا ہوں یہ بنیادی طور پہ جو چل میں ذرا موقف دے دوں حشام بھائی. آپ کے مطلب کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب سے حضرت علی کی آنکھ کو درست نہیں کر رہے. اچھا, معجزات جو ہوتے ہیں نا, معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں, حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں منبر رسول کے اوپر, قبر سے کتنی دور ہے. رسول اللہ کی ذات کا اگر تبسل جو اختلاف ہے, اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو چچا عباس کو کیوں بلایا, رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ دے کے دعا کیوں نہیں کی. ہم نے, میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے کوئی ایک واقعہ بیان کرنا کہ انہوں نے رسول اللہ کی ذات کا تبسل دیا ہو. اندھے کی مثال لے لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, بخاری شریف میں وہ جو اللہ اندھا ہے اس نے کہا آنکھیں چاہیے, آپ نے کہا 2 نفل پڑھ, میرا وسیلہ دے, اللہ کو آنکھیں مل جائیں. دعائے رسول ہے وہاں پہ بھی. آپ پھر وہی بات, زندہ بندے سے دعا کروانے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف ذات کے اوپر ہے. اچھا ایک بات, میں 2 باتیں, مجھے پوری بات نہیں, میری بات ہو رہی ہے. سوراخ کرنے, ہلکی سی سوراخ کی کتابیں میں موجود ہے. میں اگلی بات کی طرف بھی آتا ہوں. سوراخ کرنے کے بعد جب کیا کیا ہوگا, یہ وہی سوراخ ہے جو ابھی تک ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں بلال بھائی, امی عائشہ کے دور میں گنبد خضرا, امی عائشہ کے دور میں گنبد خضرا, یہ کون سا عقیدہ ہے؟ زندہ موجود ہے تو پچھلے دیوار کے پیچھے کی بات نہیں سنتے, اور فوت ہو جائے تو پوری دنیا سے جہاں کوئی پکارے گا اس کی بات سنتے. کم از کم اس پوائنٹ پہ ہی آ جائے کہ یہ جو یا رسول اللہ مدد ہے, یا علی مدد ہے, یہ وسیلہ نہیں ہے, یہ ان سے ڈائریکٹ مانگنا کہ وسیلہ ہے. اب دیکھیے یہ بات, اس بات کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں, آج کا مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے. اللہ کی ماننے کے مولوی کی ماننے. اور میں ہوں بلال کتب. یہ ٹرانسمیشن ایک چینل کے توسط سے آپ دیکھتے ہیں جناب, روزانہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک, اور پہلا گھنٹہ جو ہمارا ہوتا ہے, جو پہلا آور جو ہوتا ہے, اس میں ہم اپنے موضوع پہ اپنے علماء کرام سے بحث کرتے ہیں. بھر دو جولی میری یا محمد, اسی پہ بات کرنی ہے آج انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہوں گے علامہ ہشام الہی ظہیر بھائی. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ آج آپ کا موڈ اچھا ہے نا؟ الحمدللہ, پکی بات ہے نا, ویری گڈ. آج ہم نے مسکرا کے باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. علامہ حسین رضا باقر بھائی, السلام علیکم. باقر بھائی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں باقر بھائی؟ الحمدللہ. اور جناب انتہائی محترم پروفیسر نصیر القادری بھائی, السلام علیکم. سر کیسے ہے؟ تقویٰ مل گیا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرے. رضا بھائی, اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو اس کا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, یہاں تک تو بات سمجھ میں پڑتی ہے. یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے کوئی عطا لے لے, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. یا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خاص فضیلت دے دے تو وہ بھی وسیلے کے زمرے میں آئے گا. تو پھر یہ شرک کا تصور اس میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے, جب وسیلے کا موضوع بیان کیا جاتا ہے تو شاید کسی کو غلط فہمی یہ نہ ہو جائے کہ جو مشرک تھے وہ بھی تو بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے. دیکھیے, اگر آپ کسی کو معبود تصور کریں گے, بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے, وسیلہ سمجھتے تھے. جیسے ہندو آج بت کو, آگے قرآن کی آیت ہے, ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. وہ عبادت کرتے تھے, وہاں پر عبادت کا لفظ ہے قرآن مجید میں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم جب کسی سے وسیلہ کسی کو قرار دیتے ہیں تو اس میں ہرگز یہ عبادت کا پہلو نہیں ہوتا, بلکہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. اب اللہ اگر چاہتا تو کیا ڈائریکٹ انبیاء علیہم السلام کے بغیر اپنا پیغام اپنے بندوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ ممکن تھا, وہ قادر ہے, لیکن اس نے انبیاء کو وسیلہ بنایا. اور پھر جیسے وہی اللہ نے وسیلہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا. اسی طرح جیسے وہی کے جو طریقے بیان ہوئے آیت میں, تو اللہ نے اس میں یہ کہا کہ وہ ڈائریکٹ بھی انبیاء سے کلام کرتا ہے, اور ایک رسول نمائندہ پیغام رساں بھی ہے جو وہاں تک جاتا ہے. یعنی اللہ اور انبیاء کے درمیان بھی جناب جبرائیل علیہ السلام بھی وسیلہ بنتے ہیں. اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بھی وسیلہ ہو سکتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہوگی بات, اس میں کوئی شرک والی بات تو نہیں ہوگی. بالکل ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ جب وہ وہی ہے کہ اس کے لیے درمیان ایک وسیلہ ہے, اللہ اور نبی کے درمیان جائز ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ. اس پہ پھر 2 رائے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, آج آپ نے وقت مجھے زیادہ دینا ہے کیونکہ 3 on 1 ہے. اچھا 2 on 1 ہے. اچھا, بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وجہ اختلاف سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے وجہ اختلاف کی.
یہ سمجھ لینا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر وسیلے کا قائل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم وسیلہ شرعیہ کی وہ تینوں قسموں کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، جو بات انہوں نے کی ہے اس بات کا جواب، اور جو قادری بھائی نے کی ہے، دونوں باتوں کا جواب میں دوں گا، لیکن میں آپ کو وہ 3 قسمیں بتا دوں تاکہ اختلاف جس قسم کے اوپر ہے ہم وہاں پہ آ جائیں اور پھر اس کے اوپر بات کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہے، رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے واسطے سے مانگا جائے۔ وہ غار والا قصہ ہم سب کو پتا ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا اور ایک ہی جملہ کہا اگر اللہ تو سمجھتا ہے میں نے یہ عمل تیری رضا اور تیرے خوف میں کیا تو میرا یہ کام کر دے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا۔ اور تیسری حدیث بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو ہم رسول اللہ کا وسیلہ دیا کرتے تھے دعا کے لیے، اور اس کے بعد اور بارشیں ہو جاتی تھی، قحط ختم ہو جاتا، اور پھر حضرت عمر کا دور آیا تو اب ہم رسول اللہ موجود نہیں ہے تو ان کے چچا کی دعا کا وسیلہ دیتے ہیں، بلکہ لفظ یہ کہ چچا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اب مجھے آپ نے اس حدیث سے یہ تینوں باتیں ثابت ہو گئی، کسی نیک آدمی کے پاس زندہ کے پاس جا کے دعا کروانا، اس پہ تینوں باتوں پہ اعتراض نہیں ہے، کسی زندہ آدمی کے پاس جا کے دعا کروانا، کسی کے نام سے، اچھا اب نام لے کے، یہ 3 قسمیں جائز ہوگی۔ اور تیسری قسم جو تھی وہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے، اور کسی سے دعا کروانا، اور کسی سے زندہ سے، ہاں کسی زندہ سے دعا کروانا۔ اس کے علاوہ اس کو یہ دعا نہ کروانا، کہنا کہ اس کے وسیلے سے دے دے، نہیں، یہ نہیں ہے لفظ۔ ہم چچا عباس سے دعا کرواتے ہیں، قحط خالی کی بخاری شریف کی حدیث ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ اب بات سمجھے، دعا کروانے کا لفظ موجود ہے، ہم اس لیے حضرت عمر فاروق میں، حضرت عمر فاروق میں اصل بات یہ ہے، میں نے یہ اس لیے دباچہ باندھا کہ ان 3 قسموں پہ ہم تینوں کا اختلاف نہیں ہے، جس قسم پہ اختلاف ہے ایمانداری سے بتائیے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا بھر دو جولی میری یا محمد، یہاں وسیلے کی کون سی قسم ہے؟ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد میں وسیلے کی کون سی قسم ہے؟ وسیلہ تو یہ ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، جو اس وسیلے کے یہ بھی قائل ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ تو محمد کے واسطے ہمیں دے دے۔ بات سن لیں، یہ بھی اسی وسیلے کے قائل ہے، اس کو کہتے ہیں ذات کا وسیلہ، شخص کا وسیلہ، اس وسیلے کے یہ دونوں قائل ہیں، ہم اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ بات سن لیں، آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ شرک ہم کیسے کہتے ہیں یا بدعت، وہ قادری صاحب بیٹھے فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ جو کسی نبی کا، مشعر الحرام کا، بیت اللہ کا، اللہ کی مخلوقات میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو کسی کا وسیلہ دے گا، یہ مکروہ ہے۔ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں جی عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہی نہیں، ہم اشاعرہ ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک سائیڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ شرک کا مسئلہ نہیں ہے، دوسری سائیڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے میں ہم ان کے ماننے والے نہیں۔ دوسری بات جو علامہ صاحب نے بات کی ہے، آپ سنیں، انہوں نے سورۃ زمر کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ گول بند کرنے کی بات ہے، آپ اپنے کوئی مسئلہ نہیں، گول والی بات نہیں، اللہ کے فضل سے بات یہ ہے کہ ہم تینوں نے اپنا پیغام کو جانا ہے، اس کی بات عوام نے فیصلہ کرنا۔ حسن بھائی نے جو آیت پڑھی ہے، میں کہتا ہوں اسی آیت پہ اتفاق کر لیتے ہیں، سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 انہوں نے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی سنیں، الا للہ الدین الخالص، اور پھر کہہ رہا ہے فاعبد اللہ، اللہ کے ساتھ خالص عبادت کرو۔ انہوں نے کہا عبادت وسیلہ عبادت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک شرک اس ایک بنیاد کے اوپر ہوگا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ کہیں گے ما نعبدہم، جو انہوں نے جملہ بولا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم علی کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر اٹھا لیجئے، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جو کفار مکہ منات، لات، حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، ان کے بھی وسیلے سے ہی مانگتے تھے، ان سے نہیں تھے مانگتے، ان کے وسیلے اور واسطے سے مانگتے تھے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی حسن بھائی بیٹھے ہیں، قادری صاحب بیٹھے، اس دیوار کے پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے ان کو نہیں آ رہی، لیکن یہ فوت ہو جائیں گے تو یہ براہ راست سننا شروع کر دیں گے، اور جو اللہ حی ہے، قیوم ہے، سمیع بصیر، انہوں نے ساری باتیں اس وجہ سے کی ہیں، وہ اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا۔ یہ واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ سوال کے طور پہ ہدیہ رکھوں گا، وقفے پہ جانا ہے، وقفے پہ جانا ہے، وقفے پہ آ کے بات کریں گے جناب کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا، بخاری شریف میں مجھے حدیث یاد ہے، مفہوم اس کا اسی طرح ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، اے محمد تو بانٹنے والا ہے، تو پھر جو بانٹنے والا ہے اس سے مانگنے میں حرج کیا ہے؟ واپس آتے ہیں، حدیث کو ہدیتاً رکھ لیجئے گا کہ میں دینے والا ہوں اور اے محمد تو بانٹنے والا ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ جی بالکل، بے شک، کوئی بات نہیں، کوئی شک نہیں تھی۔ ابھی جو جن اقسام کی طرف شام بھائی نے ذکر کیا ہے،
صرف حیات کی صورت ہو تو پھر ہم وسیلے کی طرف آ جاتے ہیں. بتائیے قرآن پاک کی آیا مبارکہ جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا کہ جب وہ عرابی آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں نہیں ہے، ظاہری دنیا میں نہیں ہے، گنبد خضرا کے آرام فرما رہے. 3 دن کے بعد اگر آ کر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے، تو آواز نہیں آتی اے استغفر لک تجھے بخش دیا گیا. چلے اگلی اس سے ایک حدیث کی طرف چلیے. کہا مدینہ میں اتنا آتا ہے، اتنا کوئی بارش نہیں ہے، لوگ کس کے پاس آتے ہیں؟ اس ہستی کے پاس آتے ہیں جسے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، اور فقیہ ہے، عالمہ ہے، محدثہ ہے، اور ہر طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین کو عطا فرمایا. آپ کے پاس آئے کہ حضور کہ اب ہمیں بتائیے بارش کے لیے کیا. اچھا آج بھی اگر بارش نہ ہو تو گورنمنٹ بھی یہ حکم دیتی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے، حدیث بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے، جا کے نماز استسقاء پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، بارش کی دعا کریں، اور بارش ہوتی بھی ہے، اور بارش ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے. چلے ہم اگر دیکھ لیا ہے ایک بارش تو اللہ نے دینی ہے، چلے نماز بھی اس کے لیے ایک وسیلہ بنا یا نہیں، مگر اس بات کی طرف میں نہیں آیا، یہ بھی تو ایک وسیلہ بنا. مگر جب آپ سے کہا گیا تو اب کیا کہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قبلہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے. آپ نے پہلے عمل کی 2 قسمیں بنائی ہے نا، کس کو پتا کہ میرے عمل قبول ہونے ہیں یا نہیں؟ وہ تو 3 جو بات ابھی میری یہ بات پھر ادھر ہی رہ جائے گی. مجھے نہیں پتا اپنے اعمال پر جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں. اعمال یہ لفظ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح لفظ ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ تیری بارگاہ میرے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ وسیلہ بن گیا. مجھے نہیں پتا یا کسی اور کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ میں اعمال پر رکھ دے، ادھر رکھ دے، تیرے اعمال کی ضرورت ہے. بات یہ ہے حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ اب کیا کیا جائے. آپ نے ایک بات کی، یہ نہیں کہا جا کے نماز استسقاء پڑھے، آپ نے فرمایا گنبد خضرا میں چھوٹا سا سوراخ کریں. اچھا ایک بات میں 2 باتیں مجھے پوری بات نہیں، میری بات ہو رہی ہے. سوراخ کرنے ہلکی سی سوراخ کی کتابیں میں موجود ہے. میں اگلی بات کی طرف بھی آتا ہوں. سوراخ کرنے کے بعد جب کیا کیا ہوگا؟ یہ وہی سوراخ ہے جو ابھی تک ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں بلال بھائی، امی عائشہ کے دور میں گنبد خضرا، امی عائشہ کے دور میں گنبد خضرا. گنبد خضرا سے مراد میرے بھائی وہ نہیں چھت ہے، اس کے اندر بھی گنبد خضرا دوسری بات یہ جو دونوں روایات ہیں اگر یہ صحیح ہوں تو ہمیں ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ سر والی روایت ہے وہ بھی اس وقت گنبد خضرا کی کیفیات کتنی بدلی. اچھا اس روایت کے اوپر غور فرمائیے. اگر یہ ساری روایتیں غلط ہے کہ حضرت ایوب انصاری کے اوپر یہ روایت ہے، وہ آپ گئے اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو ہے وہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو وقت کے حاکم نے آ کے ان کو اٹھایا گریبان سے پکڑ کے کہ تو یہ قبر کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اب یہ وسیلہ نہیں موجود. پھر دیکھیں بلال، یہ حضرت ایوب انصاری ہیں. میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا. نہیں آپ بتائیں، اشارہ نہ کریں سر. نہیں وہ نہیں، جو آیت ہے نا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اگر آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنائیں تو یہ تو وہی ہو گیا کہ جو بتوں کو وسیلہ بناتے تھے مشرک. نہیں، وہاں پہ قرآن میں آیت ہے جس کی طرف ہشام بھائی نے اشارہ کیا کہ میں نے پہلے پڑھی، ما نعبدہم الا لیقربوا الی اللہ ذلفا، لیقربونا الی اللہ ذلفا. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ان بتوں کی کہ ہمیں اللہ کے قریب کر لیں. کون ہے جو نبی کی عبادت کرتا ہے؟ کون ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے. یہ بات پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. اور دوسری طرف مسلمانوں پہ واجب ہے بے شک. اب دوسری طرف اگر آ جائیں تو جو انہوں نے جائز وسیلوں کی اقسام بیان کر دی. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر استخاصہ کریں یا توسل کریں یا شفاعت رکھیں تو گویا یہ تکفیر ان لوگوں کی جاتی ہے یا یہ جائز نہیں ہے. آج تک کسی نے تکفیر نہیں کی، نجائز اور مکروہ اور حرام کی بات ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ کہ سب سے پہلے ابن تیمیہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. انہی کے ہم اصل اہل سنت عالم تھے، علامہ تقی الدین علی بن عبد الکافی شافعی. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ اشارہ کیا کہ ان سے پہلے ابن تیمیہ ان سے پہلے کسی نے اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یوں وسیلہ نہیں بنا سکتے. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا، انہوں نے جائز وسیلے بیان کر دیے. اب آپ سورہ یوسف میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ جو قصہ بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیص هذا، کہ تم میرا یہ قمیص لے جاؤ.
نبی نہیں ہے آپ کی بات کی میں آیت اگر یہ پوری پڑھی ایک منٹ میری قمیض لے جاؤ آپ ہی بات کریں اس بات کو آپ نے آگے لے کے اچھا آپ ہی بات اس بات کو قمیض پہ بھی اعتراض نہیں ہے تو پھر اعتراض کس چیز پہ ہے؟ حشام بھائی ایک بات کر سکتے ہیں اب کیا حشام بھائی اس کا جواب پتہ کیا دے سکتے ہیں؟ حشام بھائی اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ یہ وسیلہ تو زندگی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی زندہ، یوسف علیہ السلام بھی زندہ۔ میں انہوں نے کہنا تو پہلے کہہ دیا۔ ابھی یہ آیت اذهبوا بقمیصی هذا میری یہ قمیص لے جاؤ فالقوه علی وجه ابی، میری یہ قمیص میرے بابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، میں آپ کی بصیرہ اور ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ میں آپ کو دیتا ہوں یہ بنیادی طور پہ جو ہم چل میں ذرا موقف دے دوں حشام بھائی، آپ کے مطلب کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب سے حضرت علی کی آنکھ کو درست نہیں کر رہے، وہ معجزہ ہے، نہیں ابھی یہ معجزہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ وسیلے کا معجزہ ہے نا، یہ بھی رسول اللہ کے لعاب کا وسیلہ ہی ہے نا۔ بات یہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو معجزات ہوتے ہیں، آپ کی قمیض مبارک حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ تو کرامات انبیاء یا معجزات انبیاء کے تو ہم منکر ہے ہی نہیں۔ اب جو پہلی انہوں نے 3 اقسام بیان کی تھی، یعنی یہ امر صالح بھی نہیں، نبی بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو بہت بلند و برتر ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں کہہ دیا کہ قمیص لے جاؤ تو آگے کیا ہے؟ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آ گیا اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کا قمیص جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرہ، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ نبی کی ذات مبارکہ بہت بلند ہے، جو ان کے بدن سے مس ہوئی قمیص اس کے وسیلے سے بینائی۔ میں نبی کی بات نہیں کرتا، نبی پہ بات آئے گی، نبی پہ بات آئے گی، آپ نے کہا نبوت کی کرامت ہے، میں نبی کی بات نہیں کرتا، حضور نہیں وہ ذات کی بات، حضور علیہ السلام نے خود حضور علیہ السلام نے خود کہا اے اللہ، حضور اللہ سے دعا مانگ رہے یا اسلام کو تقویت عطا فرما، عزت عطا فرما عمر کے ذریعے، عمر بن خطاب کے ذریعے، کہ یہ کیا ہے؟ ہاں تو اچھا مجھے صرف یہ بتا دیئے کیا مثال دی ہے اچھی، چھوڑے میں وقفے میں جاؤں گا، واپس آؤں گا، سارا وقت آپ کا ہے، حضور خود کہہ سکتے تھے اللہ تیرا دین ہے، میں لے کے آیا ہوں، تو مجھ پہ میں محنت کر سارا کچھ کر رہا ہوں۔ وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہ پوچھیں گے جناب، یہ سوال ساتھ شامل کریں گے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود جو ہے وہ کسی حاضر پہ پڑھتے ہیں یا غائب پہ؟ واپس آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا باقر بھائی نے بہت ہی خوبصورت مثال دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جس میں کہ وہ اپنی قمیض جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اپنے والد کو، ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، اور قمیض کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قمیض کو وسیلہ بنایا بنائی کی واپسی کے لیے۔ آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ یہ وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ بلال بھائی یہ جو دلائل ہوتے ہیں نا معجزات انبیاء کے، یہ ہم تینوں کا جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کا بھی متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ دلیل نہیں ہوتے۔ وجہ اگر آج کوئی عورت اٹھ کے کہ اگر سیدہ مریم کے ہاں بن باپ کے بچہ ہو گیا، میرے بھی بن باپ کے ہو گیا، تو یہ دلیل نہیں مانی جائے گی۔ معجزات جو ہوتے ہیں نا، معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہاں کوئی وسیلہ نہیں ہے نا، وہاں پہ حضرت جبریل امین، وہ تو جبرائیل علیہ السلام خود آئے تشریف لائے نا۔ پھر اب یہاں پہ کوئی عورت اس واقعے دلیل پکڑ سکتی ہے کہ میرے ہاں بھی بچہ بن باپ کے پیدا ہو گیا؟ نہیں پکڑ سکتی۔ جو معجزات نبی کا قمیص ہو تو شفا دے سکتا ہے، معجزات جو آج اگر کسی نبی کا قمیص ہو شفا دے سکتا ہے۔ ابھی میری یہ بتا دیں، میں کرامات انبیاء کے قائل ہوں، شفا دے سکتا ہے آج بھی نبی تبرک کے قائل ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ تبرک نہیں؟ چلے وہ شفا دے سکتا ہے، آج قمیص ہو تو میں کہتا ہوں تبرک نفع ہو سکتا ہے، نفع ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے، اچھی بات میری سنیں بات، یہاں پہ یہ معجزات انبیاء کو اگر دلائل بنایا بندہ کہ میں معراج کی رات کے اوپر میں بھی گیا ہوں، رسول اللہ جا سکتے ہیں میں گیا، یہ نہیں دلائل ہوتے۔ دلائل ہوتے ہیں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم تینوں اس واقعے کے اوپر متفق ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ ممبر رسول کے اوپر، قبر سے کتنی دور ہے؟ رسول اللہ کی ذات کا اگر تبسل جو اختلاف ہے، اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو چچا عباس کو کیوں بلایا؟ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ دے کے دعا کیوں نہیں کی؟ ہم نے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے کوئی ایک واقعہ بیان کرنا کہ انہوں نے رسول اللہ کی ذات کا تبسل دیا ہو۔ اندھے کی مثال لے لیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، بخاری شریف میں وہ جو اللہ اندھا ہے، اس نے کہا آنکھیں چاہیے، آپ نے کہا 2 نفل پڑھ، میرا وسیلہ دے اللہ کو، آنکھیں مل جائیں۔ دعائے رسول ہے وہاں پہ بھی، آپ پھر وہی بات، زندہ بندے سے دعا کروانے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ذات کے اوپر ہے، ذات کے تبسل کیا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، نیکیاں تو رسول اللہ نے کی ہیں، مجھے معاف کر دیں، رسول اللہ مجھے ان کے صدقے میں معاف کر دیں، مجھے ان کے وسیلے واسطے صدقے میں، اچھا یہی میں کہہ رہا ہوں، ان کی اب آ سنیں، نیکی میں کہہ رہا ہوں،
نیکی فلاں بندہ کر رہا ہے، اس کی نیکی کے ذریعے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. تو اولاد کی نیکی کا اجر جو ہے وہ والدین کو نہیں جائے گا. اب یہ بات سنیں، یہ آپ موضوع کو وسیع کرتے جائیں گے. یہ توسل ذات کا یہ ہے. اب آپ بات سمجھیں، وہاں پہ جو بندہ آیا نبینا، اس نے رسول اللہ کی دعا کا وسیلہ کیا ہے کہ اے اللہ آپ کے نبی نے میری لیے بینائی کی دعا کی ہے. ذات کا وسیلہ یہ ہے کہ وہ شخص آیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہم رسول اللہ سے دعا کروایا کرتے تھے، اب ہم دعا کرائیں گے چچا عباس سے. ادھر سے بات صاف ثابت ہو گئی کہ ذات کا وسیلہ ہوتا تو وہاں پہ حضرت عمر رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگ لیتے. ذات کے توسل کا اختلاف ہے ہمارے میں، باقی دعا کا، دعائے رسول کا وسیلہ ہو، دعائے اولیاء کا، دعائے والدین کا، جتنے زندہ افراد ہیں ان سے ہم دعا کرواتے ہیں. مستحب ہے، جائز ہے. حافظ جی، اللہ کے رسول اگر موجود ہی نہیں ہے تو آپ درود کس پہ پڑھتے ہیں؟ اچھا، اب آپ نے یہ ایک عجیب بحث شروع کر دی ہے. ہم جب دنیا میں ہونا اور دنیا سے اگر وسیلہ پہنچ ہی نہیں رہا اللہم صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ رسول اللہ پہ درود بھیج. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی موجود نہیں ہے؟ رسول اللہ معراج کی رات گئے، نبی کہاں تھے؟ آسمانوں پہ ہی تھے نا. کہاں پہ؟ ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ حیات برزخ نہیں ہے رسول اللہ کی، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں. اچھا میری بات سنیں، میری بات کا آپ یہ چلے جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جس کی آپ نے آیت شروع میں پڑھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کو وسیلہ، واسطہ، ذریعہ، اللہ دور ہے، اللہ دور ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وسیلے واسطے کی ضرورت ہے، اور جو فوت ہو جاتا ہے وہ براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ زندہ موجود ہے تو پچھلے دیوار کے پیچھے کی بات نہیں سنتے، اور فوت ہو جائے تو پوری دنیا سے جہاں کوئی پکارے گا اس کی بات سنتے. تو بدر میں کر رہے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنتے ہیں اور تم سے بہتر سنتے ہیں. تو وہ تو کس کے بارے میں کہا تھا؟ مشرکین کے بارے میں. ہاں تو مردہ تھے نا، تو پھر تو مردہ سنتے ہیں. وہی موجودہ. اس کا مطلب ہے آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اگر مشرک مردہ، یہ آپ دلیل الٹی دے رہے ہیں. مشرکوں کے بارے میں کہا یہ ابو جہل وغیرہ آج میری بات کو ایسے سن رہے ہیں کیونکہ اللہ ان کو سنا رہا ہے. تو یہ مشرکوں کے بارے میں ہے کہ مشرک سن رہے ہیں. مردہ کے بارے میں ہے نا کہ مردہ سن رہا ہے. اگر مشرک مردہ سن رہا ہے تو مومن مردہ کیوں نہیں سن رہا؟ مردے کو جب اللہ تعالیٰ سنوانا چاہتا ہے سنواتا ہے. یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، جہاں جہاں پہ 40 قدم سنتا ہے. جب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہاں وہاں سنتا ہے، وہاں ہی سنتا ہے، اس کے بغیر نہیں سنتا. فل ان دا بلینک نہیں کر سکتے. اب مجھے بتا، اپنی مرضی سے آپ پہنچا دیں. اچھا مجھے ایک بات ہے، اللہ نہیں سنتا تو پھر وہ قبر کے اوپر بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ اونٹ کاٹنے تک کا کیوں وقفہ دیا ہے کہ وہاں بیٹھنا ہے؟ کیونکہ وہ ڈر رہا ہے. نہیں تو وہ مرا ہوا کیوں ڈر رہا ہے؟ پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے قبر پہ بیٹھ کے، اس کے لیے، تاکہ وہ مانوس ہو جائے. ہم کہنا چاہ رہے ہیں دعا بھی تو وسیلہ ہے. کہیں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دعا بھی تو ایک وسیلہ ہی ہے. تو وہ دعا اس سے مانگنی نہیں ہے، اس کے لیے مانگنی ہے، اس سے نہیں مانگنی، اس کے لیے مانگنی ہے قبر پہ بیٹھ کے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو جملہ یہاں سے شروع ہوا کہ بردو جولی میری یا محمد، وہ تو قوالی تھی، اسے تھوڑی بحث شروع ہوئی ہے. رسول پہ جا کے نبی کے لیے دعا مانگنی ہے. ہاں تو اور ان سے نہیں مانگنی، ان سے نہیں مانگنا، وسیلے سے نہیں مانگنی، ان سے نہیں مانگنی. ان کے اللہم صلی اللہ محمد نہیں، دعا اللہ سے مانگے وسیلہ نبی کا دیں. دعا اللہ سے مانگے وسیلہ نبی کا دیں. اے اللہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا ہمارا اختلاف یہ ہے. اب آپ سمجھیں ہمارا یہ ذات کے تبسل کا اختلاف ہے صرف، باقی تو وسیلے کی ہر قسم جو ان کے ہاں ہمارے ہاں دونوں میں رائج ہے وہ رائج ہے. قبلہ ذات کا جو تبسل ہے، اگر اللہ سے دعا مانگے لیکن نبی کا وسیلہ دے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں، آج کا مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے. اللہ کی ماننے کہ مولوی کی ماننے؟ نہیں دیکھو وہ یہ نہیں مثال، یہ مثال لے کے جو رب قریب ہے اس سے نہیں مانگنا. نہیں اب دیکھیں اللہ سے مانگنے کی تو نفی ہے ہی نہیں، اصل تو ذات اللہ ہی عطا کرنے والی ہے. کہ کم از کم اس پوائنٹ پہ ہی آ جائے کہ یہ جو یا رسول اللہ مدد ہے یا علی مدد ہے یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ ان سے ڈائریکٹ مانگنا کہ وسیلہ ہے. اب دیکھیے میں ابھی اس بات کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کا سوال ہے کہ کس نبی کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ ہے. اس کا جواب آپ دیں گے تو آپ کے ساتھ جائے گا روح افزا کا یہ ڈبہ ہے، اس کے اندر پینے کی خوبصورت چیزیں ہیں. اور مجھے ابھی انتہائی ایک اچھی خبر سنائی گئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جتنے مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی یہ روح افزا کا جو پیکیج ہے جواب بھی دے دیں پھر ڈبل ہو جائے گا. شام بھائی کمال بات ہے. لے یہ آپ کے ساتھ جانا ہے 5:30. یہ جب بھی آپ تشریف لے کے جائیں گے یہ آپ کے روح افزا جو ہے اس کا پیکیج آپ کے ساتھ ہدیہ جائے گا. یہ انہوں نے آپ کے لیے احتراماً اور عزتاً آپ کو ہدیہ کیا ہے.
ہمارے ساتھ کالر ہیں کیونکہ ہمارے وظائف کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتی ہے. حشام بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے لیے. جی السلام علیکم افضا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا ذرا اونچا بولیے گا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر میں حفظہ جاوید بات کر رہی ہوں. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہم عشاء کی نماز میں ستارہ رکعت پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ ستارہ ہی ہم نے پڑھنی ہے یا اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آئے حفظہ آپ سے شروع کرتے ہیں. وہ جو 17 پڑھنی ہے وہ 17 کی 17 ہی پڑھنی ہے یا کم بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جی عشاء میں جی ٹھیک ہے, صاف ظاہر جو مرفجہ نماز ہے وہ پوری ہی پڑھیں گے. اگر آپ نوافل میں تھوڑا سا ریلیف لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اختیار ہے, یا سنت غیر موقدہ میں ریلیف لینا چاہتے ہیں تو یہ غیر موقدہ کا لفظ کہاں سے ایجاد ہوا؟ کوئی اندازہ ہے ایجاد ہوا کہاں سے آیا؟ دیکھیں غیر موقدہ جو ہیں وہ بالکل نوافل ہیں ایسے جیسے نوافل ہیں بس, ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات اس کا نام تو غیر موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی, اور موقدہ جن کی تاکید فرمائی. جس کی تاکید ہے وہ تو صرف فجر کے 2 سنتیں ہیں اور ایک وتر ہے, اور ایک وتر ہے. جی بلکہ پھر اس پر وعید بھی ہے, اس پر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. اگر موقدہ کو چھوڑا گیا اس پر ڈانٹ. کس نے ڈانٹا ہے؟ نبی نے کبھی ڈانٹا کسی کو؟ نبی میں ڈانٹنے کی بات نہیں, مطلب یہ ہے کہ علماء کرام ڈانٹتے ہیں, تقیدی سنتے ہیں ان کو نہیں. اگر میں صرف فرض پڑھوں عشاء میں اور ایک وتر پڑھوں تو میری نماز نہیں ہوتی. میرا جواب آپ نے نہیں دینے دیا. جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں 17 رکھتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ وہ 17 ہی مکمل کی جائے. اور اگر کسی حوالے سے کوئی بندہ محسوس کر رہا ہے کہ مشکل ہے تو کم از کم جو ضروری ہیں وہ ضرور پڑھے, وتر ضرور پڑھے, سنت موقدہ ضرور پڑھ لے اور فرض پڑھ لے. بس اس کے یہ پھر موقدہ آپ نے کہہ دیا, موقدہ کیا پھر میں وہ تو 2 لازم ہے نا بھائی فرض کے ساتھ, وتر سے پہلے. وہ کہتے ہیں 4-2-1 کر لیں, یہ کہہ رہے ہیں جی 4-2-1 کر لیں. اگر 4-1 کر لیں تو بھی قبول ہے. ایک نیا جو آنے والا نماز والا ہے اس کے لیے آسانی کریں, وہ 4 پڑھے 1 پڑھے اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ شروع کر دے گا. مجھے بھی نہیں ہے کہ میں شریعت کو اپنے طریقے سے لے کے چلوں, جو سیدھی سی بات ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ریلیف کا رستہ دیا اسے ضرور, لیکن وہ نوافل ہے نا, فرض تھوڑی ہیں. جی دوسری باقی 2 بھی سنتیں ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی نہ پڑھیں. جو سنتیں مسلسل ہیں ان کو تو پڑھنا ہے. جی وہی اس کا ان کو پڑھنا ہے. جی فوزیہ السلام علیکم کراچی سے. وعلیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا, میرے سے بات ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا بیٹا, حکم فرمائیے. اللہ پاک آپ کو زندگی دے. میں ایک بیوہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور میں نے گھروں میں کام کر کے ان کو پڑھا لیے, پڑھ لیے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ ایک بیٹی آنکھ سے نبینا, ایک بیٹی ہاتھ سے معذور ہے. جو بڑی بیٹی ہے نا اس کا ابھی میں نے نکاح کیا تھا 2 مہینے پہلے. اچھا. اور جن سے میں نے نکاح کیا تھا نا ان کو میں نے سارا کچھ بتایا تھا اور انہوں نے وہ ایگری بھی کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں مانگیں گے, ہمیں بیٹی مل رہی ہے کافی ہے. ابھی بھائی یہ ہوا ہے کہ ابھی میری رخصتی میں نے عید کے بعد رکھی تھی تو ابھی مجھے پریشان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ اس کو دہیج دیتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم طلاق دے دیں گے. لیکن بھائی یقین کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے, میں 1 کمرے 13,000 میں کرائے پہ رہ رہی ہوں, جبکہ میرے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے. میں یہاں بھی گئی ہوں سلانی والوں کے پاس, ظفر عباس کے پاس, وہ ملتا ہی نہیں ہے. ظفر عباس اور دوسرے سلانی والے آئے ہیں, ویریفیکیشن کی چلے گئے ہیں, یہ 3را سال ہے, دوبارہ کوئی بھی نہیں آیا. ظفر بھائی سے آپ نے کہاں کانٹیکٹ کیا؟ آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں کراچی سے, لیکن ظفر بھائی ملتا ہی نہیں ہے. میں 2-3 دفعہ 2-3 ہزار روپیہ کرائے خرچ کر کے حق ہار کے بیٹھ گئی تھی. پھر اس دن میں نے آپ کا پروگرام میں نمبر نکالا, میں کہ بلال بھائی میری کچھ مدد کرے گا, لیکن مجھے امید تھی. آج 4تھا دن ہے مجھے آپ پہ کال کر رہی ہوں, آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا میری پیاری بہن, اگر آپ یہاں پہ اپنا نمبر چھوڑ دیں تو ہم جتنے بھی ایسے مدد کرنے والے ادارے ہیں ان تک آپ کا پیغام بھی پہنچا دیں گے, ان تک آپ کا نمبر بھی پہنچا دیں گے. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جہیز نہ لینے پہ طلاق دینا چاہتے ہیں وہ بعد میں بھی کوئی پرسکون عمل نہیں ہو سکتا. سو یہاں پہ بلیک میل آپ کو نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پہ. شادی کرنا ضروری ہے لیکن جو جہیز پہ طلاق دے رہا ہے تو وہ بعد میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا. تو 6 مہینے رونا مانگتا رہے گا, اب وہ روز مانگتا رہے گا. ویسے یہ بات جو آپ نے کی ہے نا, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, جتنی ہو سکے اپیل کرنی چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے 100% درست ہے. بلیک میلنگ ابتدائی سے برداشت نہیں کرنی چاہیے, کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. ایک جملہ میں مزید کہنا چاہتا ہوں, وہ جو پچھلا سوال تھا کہ اگر صرف فرض پڑھ لیے جائیں
تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمانا یہ سنتیں اور نوافل یہ ایک حصار ہوتا ہے کہ جو فرض کی کوتاہیاں ان کو پورا کرتی ہیں، تو جو فرض کی کوتاہیاں ان کو پورا کرتی ہیں وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر جو سوال اس نے کیا نا اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب حکم، کون صاحب؟ جی سر میں محمد عثمان جج توبہ ٹیسٹنگ سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد عثمان حکم فرمائیے بیٹا۔ ہاں جی میری طرف سے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ شام الحزیر کو بھی بہت بہت السلام علیکم، تو ان کو بہت مبارک ہو۔ تو کائنڈلی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، باقیوں کو بھی سلام دعا لے لو۔ جی جی سب کو دیا ہے جی، اچھا سب سے لیا ہے، سب سے لیا ہے، لیکن قائد محترم کو میں نے اسپیشل دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اکثر کیلنڈر پر جو دعا لکھی ہوتی ہے نیت کی، روزہ رکھتے ہیں نا تو ہم جو نیت کرتے ہیں وہ نیت کی جو دعا لکھی ہوتی ہے عام کیلنڈروں پہ اکثر لکھی ہوتی ہے، تو میری عقل نہیں مانتی اس بات کو، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، روزہ میں آج رکھتا ہوں، نیت میں کل روزے کی کر رہا ہوتا ہوں، اکثر کیلنڈر پہ جو لکھی ہوتی ہے دعا، تو آج قائد محترم بھی موجود ہے اور مکہ سے میں دین بھی ہیں، تو اس کو قرآن حدیث سے تو دعا بتائیں گے کیا ہے؟ مجھے تو غالباً پتہ نہیں کے لیے میں نے سوال۔ عثمان آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں اس کا سوال کا جواب لیتا ہوں، لیکن ہمیشہ لہجے کے اندر نا اس طرح نہیں کرتے کہ یہ دعا ہے، ہو سکتا ہے وہ رسول کی دعا ہو سکتا ہے نا، تو میرا دل نہیں مانتا، ایسے نہیں کہتے، کہتے ہیں اس کی کوئی مجھے تصدیق کر دیں، اس طرح سے بات کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتے بیٹا، جو بھی علم کی بات ہوتی ہے وہ پوچھنا حق ہے۔ حضور وہ کہتے ہیں میں روزہ کل رکھ رہا ہوں، دعا آج کی مانگا۔ وہ ابھی سومی غدن کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، یہ آج کل جو ہماری مروجہ دعا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ جو دعا کے الفاظ ہیں یہ بذات خود ثابت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہی نہیں ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہے، اور جو لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہتے ہیں روزے کی نیت کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، جیسے نماز کی نیت کے الفاظ اردو میں ہم نے بنایا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو نیت ہوتا ہے وہ دل کے ارادے اور قصد کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے ادا کیے بغیر ہی نیت کریں گے کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، ویسے بھی کل کے روزے کی نیت تو کرنی نہیں چاہیے، آج کے روزے کل پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، ہاں نہیں، مثلا جو پہلا روزہ رکھ رہا بندہ وہ کل کے روزے کی نیت رکھ رہا، تو جو روزہ رکھا وہ کہاں گیا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ تو دعا مسنون نہیں ہے، ثابت شدہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں نیت زبان سے کرنی ہے جہاں جہاں رسول اللہ نے زبان سے کہا ہے، عمرے کی نیت لبیک اللہم عمرۃ زبان سے کہنا ہے، ٹھیک، جہاں پہ زبان سے کہا وہاں پہ زبان، جہاں زبان سے نہیں ہے، مثلا اگر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو نیت نہ بھی کریں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، وضو کیا ہے وہ ساری نیت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر انسان یہ سمجھے کہ ہر نیک عمل کی نیت ہے، یہ ایک ایسی تکلیف انسان کے اوپر مسلط کی گئی ہے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہو گیا، میں قبلہ رخ کھڑا ہوں اس امام کے پیچھے، میں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں ٹوٹیوں کے سامنے، میں یہ نہیں ہے۔ حضور اقدس ایک عوامی سوال ہے، اور سوال یہ آیا ہے کہ جناب اگر کوئی رمضان میں مر جاتا ہے، اور بریکٹ میں انہوں نے ایک اگزامپل دیا ہے، جیسے کہ ملکہ ترنم میرے دل کے بڑی قریب ہے، بڑی محترم، وہ 27 رمضان کو ان کا انتقال ہوا تھا، اور اسی شب ان کو ان کے گھر والوں نے دفن کیا تھا، کیونکہ یہ شب جو تھی وہ 27ویں تھی، یہ اچھا عمل تھا، انہوں نے لوگوں کو نہیں بلایا، اسٹیٹ فیونرل نہیں لیا، میں اس بات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر رمضان میں کوئی انتقال کرے تو دوزخ کے کیونکہ دروازے بند ہوتے ہیں تو وہ جنت میں ہی جائے گا؟ اب دیکھیے یقیناً شب جمعہ کسی کا انتقال ہو، جمعے کے روز انتقال ہو، یا اسی طرح کوئی ایسی جگہ جو متبرک ہے جیسے مکہ معظمہ مدینہ منورہ، یا اسی طرح کوئی ماہ رمضان المبارک میں انتقال ہو، اس حوالے سے کافی روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل بھی مکے میں مرا تھا، رحمت کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ایمان دیکھا جائے، ایمان تو دیکھا جائے گا، ہاں جی، کیونکہ یقیناً جو ماہ رمضان جگہ کی بات نہیں ہے، ایمان اور جگہ نہیں، جو 27 رمضان کو کہہ رہے ہیں مجھے دفن کریں، اس کے اندر اتنا ایمان ہوگا، تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے۔ شخصیت کا نام نہ ہونا تو پھر ہمیں سوال کا جواب دینے میں آسانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت روزے میں فوت ہوا جنت میں داخل ہوگا، جس کا آخری کلام لا الہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو بلال بھائی نے حدیث پڑھی ہے صحیح ہے، جہنم کی کھڑکیاں بند ہوتی ہیں اور یہ جنت کے دروازے کھلے، جو رمضان میں قبر میں جائے گا تو جہنم کی کھڑکی نہیں کھولے گا، تو جس کی ابتدا اللہ اچھی کرتا ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ایمان شرط ہے، وہ ایمان شرط ہے۔ اچھا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ملکہ ترنم کا ایمان بڑا پکا تھا، میں اس بات کا میں شاہد بھی ہوں،
आपने अबू जहल की मिसाल दी, ہم تو نہیں ہے نا. بہت پکا ایمان تھا, اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرنے والی عورت تھی, اور ہمیشہ جب درود پڑھتی تھی تو جوتی اتار دیتی تھی, اتنی عقیدت کرنے والی عورت تھی بلال بھائی. لیکن کسی کی شخص کی ذات کو متعین کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں جی, یہ ہے کہ آپ کا جو سوال آپ اس حدیث کا ذہن میں رکھ رہے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا. بے شک بے شک یہ بھی ہے. دیکھیں نا کہ کسی ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان گواہی بھی دینی چاہیے. بلکہ میں ایک بات کروں گا, ان لوگوں نے سٹیٹ فیونرل ریفیوز کر دیا کہ 27 کو دفن بلکہ میں آپ کی تائید میں ایک بات کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا, صحابہ نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا, رسول اللہ نے کہا واجبت, اس کے اوپر جنت واجب ہوگی. جو تعریف کرے اس پہ آپ گواہ دے رہے ہیں, آپ گواہی دے رہے ہیں. پکا جس طرح ابھی بات کی گہرائیوں سے کہ ان کے بارے میں ہمارا کوئی خیال, میں عرض کروں, یہی کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی سیم اسی طرح, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں, یقین کریں وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کوئی خوبی نہیں مل جائے, یقیناً ہوتا ہے, ورنہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو پھر وہاں اس کی خوبیاں, اس کی اچھی چیزیں وہ تلاش کرو. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بندہ ہی ایسا ہوتا ہے, ڈھونڈنی پڑتی ہے کہاں سے لے کے. یہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی تھا جس کی بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی, اس کے جنازے کو دفن نہیں کرنے دیا تھا لوگوں نے, انہوں نے کہا تھا اور اس کی قبر پہ آج بھی لوگ جوتیاں مارتے ہیں کیونکہ اس نے لوگوں کے پیسہ کھایا ہے. تو یہ بات درست ہے بالکل. غلام مصطفیٰ جی بلال صاحب کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. حکم. جی میں یہ دوسری بار آیا ہوں, تو پہلے جو سوال کیا تھا بہت وائرل ہوا اور بہت فائدہ ہوا میرے علاقے کو. اچھا, تو اب یہ میرا, تو آپ نے سوچا آپ مزید پاپولر ہوں. جی میں سوال کر کے مزید آگاہی. اچھا ویسے غلام مصطفیٰ اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے, پٹھا سوال کرو تاکہ وائرل ہو. سوال کرتے ہیں علم کے لیے, درستگی کے لیے, قبلے درست کرنے کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے, شرارت کے لیے نہیں. چلیں یہ بھی خوش قسمتی ان کی دوسری کال بھی لگ گئی. جی جی بسم اللہ. یہ میرا کاروبار ہے اور اس میں سے میں نے ایک حصہ وقف کیا ہوا ہے اللہ کی راہ پہ. واہ. تو جو وقف کیا ہوا ہے اس پر میری زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ ہائے, وہ پہلے ہی وقف ہے, اس پہ کیا زکوٰۃ ہے؟ وقف پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, وہ تو اللہ کے راستے میں. اچھا یہ مجھے بتاؤ, وہ جو وقف ہے وہ آپ سنبھال کے رکھتے ہو یا خرچ دیتے ہو؟ وہ اللہ کے راستے ہم استعمال بھی کرتے رہتے ہیں اور کچھ حصہ بچا کے رکھا ہے ابھی رمضان اور مبارک میں, تو اس کا راشن بھی ابھی تقسیم کر رہے ہیں. یا اس کا راشن تقسیم کرو گے یا باقی سارا سال کیا کرتے ہو اس رقم سے؟ وہ جو غربا وغیرہ آتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی, میں تو مفتیوں کے قریب بھی نہیں ہوں نا, ان کے جوتوں کی خاک ہوں. مجھے بتاؤ جو رقم تمہارے پاس رہتی نہیں ہے اس پہ پھر زکوٰۃ کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ تھوڑی ہے, وہ ساری اللہ کے راہ, وہ اللہ کی راہ میں ہے. زکوٰۃ کی رقم پاس بھی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سمجھ میں آتی بات؟ اصل میں بھائی جان اگلے وائرل پہ انتظار کریں, زاہدہ ہیں, ان سے بات کر لیں. جی زاہدہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اپنے نواسی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں. میری نواسی نے ماشاءاللہ BBS کیا ہوا ہے جی, اور بس شادی کے لیے کہیں پہ حامی نہیں بڑھتی ہے, منع کر دیتی ہے, اور کہیں سے رشتے کبھی اس کو کوئی پسند نہیں کرتا, کبھی یہ اس کو یہ پسند نہیں کرتی. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ نواسی کا کیا نام ہے؟ نواسی کا ارشبہ. آپ کو ارشبہ کے مزاج کا نہیں پتا کیا؟ مجھے تو بیٹا نہیں اتنا معلوم ہو رہا ہے. جی اچھا چلیں آپ یہ بتائیے, ارشبہ میں خود پسندی ہے, بال بنانے کی چاہت, خوبصورت لگنے کی چاہت, اچھا دکھنے کی چاہت؟ نہیں اس میں یہ نہیں ہے, مگر چاہتی ہے کہ خوبصورت ہو میرا جو بھی رشتہ ہے لڑکا. اچھا وہ خود خوبصورت نہیں ہے, اپنے آپ کو چاہتی, خوبصورت رشتہ چاہتی ہے, کیسی کر رہی ہو آپ؟ میں خود تو خوبصورت بہت ہے ماشاءاللہ, مگر اپنے آپ کو ایسا نہیں کرتی ہے, نہیں سوچتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں. آپ ان کی نانی لگتی ہیں؟ آپ نانی لگتی ہیں؟ نانی اماں. ارشبہ کے اندر 2 مسائل ہیں. بحثیت والدین سمجھنا ہوتا ہے نا اپنی اولاد کو, کیونکہ کسی کی بھی اولاد کے ہاں جانا ہوتا ہے, اولادوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے رومانٹسزم ہی نہیں رہتے. ارشبہ انتہائی رومانٹک خاتون ہے, یہ بچپن سے ایسی ہے. آپ کو اس بات کا کیسے علم نہیں ہے؟ وہ بچپن سے بال بنانے والی ہے, خوبصورت دکھنے والی ہے, اسے اپنے آپ پہ بڑا مان ہے کہ میں اچھی ہوں. ایک دوسری خوبی اس کا غصہ, اس کا مزاج ہے. اب ان دونوں چیزوں کو تم نلیوائڈ کر کے ختم کر کے کہو کہ کیا پرابلم ہے, نہ یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے,
نہ یہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے، نہ یہ ٹونے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مزاج کا ہے۔ اب اگر وہ پسند نہیں کر رہی تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ پسند کس کو کرنا چاہتی ہے؟ جان ٹراولٹا کو؟ تو جان ٹراولٹا تو میرڈ ہے، اب کہیں نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے نا میری پیاری بہن۔ اچھا رشتہ آئے، شریف لڑکا ہو، رزق حلال کماتا ہو، ہاں کرے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایسا کو پڑھنے کو بتائیں تاکہ یہ ہم راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے۔ بنیادی طور پہ بلال بھائی ان کو پڑھنا چاہیے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ اگر یہ سورہ قصص آیت نمبر 24 یہ پڑھیں اور یہ 313 مرتبہ اگر ان کی نانی اماں 7 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ بچی کا نانی اماں کی شادی نہیں ہونی، بچی کے لیے بچی کی پڑھنی ہے، بچے کے لیے پڑھنا ہے، اس کے دعا تو نانی اماں کو چاہیے اپنی نواسی کے لیے پڑھیں۔ تو نواسی خود کیوں نہ پڑھے؟ وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا، وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا، وسیلہ بن گئی، وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نانی اماں آپ نے نانی کا بچی سے کہنا ہے کہ وہ یہ پڑھے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ نانی پڑھ رہی ہے، نکاح اس کے لیے ہو رہی ہے، وہ تو ہے نا، وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ کنفیوز کرنا عوام کو، عوام کنفیوز ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کروں، نواسی کے لیے دعا کروں، یہ وسیلہ نہیں۔ اور یار خدا کا خوف کریں، میں پہلے اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کا وسیلہ تو پہلے وقت سے اختلاف نہیں ہے، جس کے اوپر اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر حل کر رہے ہیں، جس کے اوپر اختلاف ہے وہ حل نہیں کر رہے۔ بنیادی طور پہ میں آپ کے لیے وظیفہ ایک دفعہ اور لے لوں، آپ اجازت دیں؟ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کے لیے وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بتا دیجیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24 313 سورہ قصص آیت نمبر 24 سے رشتہ ہو جائے۔ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 313 دفعہ، 313 دفعہ پڑھنی ہے، روز پڑھنی ہے۔ نانو جان آپ پڑھ لیں، دادو جان آپ پڑھ لیں، لیکن اگر بچی خود پڑھ لے تو بہت ہی کمال ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، زندگی دے، اور خاص طور پہ میری دعا ہے ان والدین کے لیے جو کہ اپنے بچے کی کوئی بھی بیماری دیکھتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب کوئی والدہ بن جائے تو اپنی بیماری پہ شاید اتنا انسان کو نہ کیئر ہوتی ہے، نہ اتنا غم ہوتا ہے، نہ اتنی کنسرن ہوتی ہے، لیکن بچے کے لیے کنسرن ہوتی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ بچے کی محبت کیا چیز ہو سکتی ہے۔ وہ جو بچوں کو انجیکشن لگتے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں ویکسینز لگتی ہیں، وہ ویکسین لگانے کے لیے ایک انتہائی جاننے والی خاتون کے پاس میں بچے کو لے کے گیا، اور اس نے اس کو جو ویکسین لگایا اور بچے نے چیخ ماری، مجھے ڈاکٹر پہ غصہ آ گیا، حالانکہ وہ میرے ہی بچے کے لیے بہتری کر رہی تھی۔ لیکن یقین کیجئے کہ جب سنجیدہ بچے ہوں، جب سنجیدہ بیماریاں ہوں، پاکستان میں ان کے بہت کم وسائل ہیں، بہت کم وسائل ہیں۔ اگر بچے کے لنگ فیل ہو جائیں، بچہ ہے نا، پیڈریاٹک کام چاہیے۔ بچے کو کینسر ہے خدا نہ خواستہ، پیڈریاٹک کینسر کیئر چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کیئرز بھی کم ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ ان کا جو سپورٹنگ سٹاف ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ نرسز جو ہیں ان کا ٹریننگ ہونا، ان کا سیشن ہونا۔ بچوں کے جو ہارٹ کے پرابلم ہے، دل کے امراض ہیں، ان کے لیے پاکستان کے اندر پیڈریاٹک سرجنز ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا۔ آج کہہ رہا ہوں آپ کو، پچھلے سال میں نے کہا تھا کوئی ادارہ نہیں ہے، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں پہ کہ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں جن کے دل کے امراض ہیں۔ خدا کرے کوئی بھی نہ جائے، میری تو دل سے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ کوئی ماں باپ ایسا نہ ہو جس کے بچے کو دل کا عارضہ ہو، لیکن میری فیملی میں ہے ایسے بچے، مجھے پتہ ہے کہ وہ ماں باپ پہ روز و شب جو ہے وہ کس طرح گزرتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہے، اس نے آغاز کیا بہت عرصہ پہلے، اور اس کی کہانی جو ہے وہ بھی ایک بڑی سننے کے لائق ہے کہ انسان اپنے ذاتی تجربے سے جب گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر وسائل نہیں ہیں، تو پھر وہ اس بات کو چھوڑ کے کرٹیسائز کر کے یوٹیوب چینل نہیں بناتا، وہ اپنے بازو اونچے کرتا ہے اور وہ پھر نکل پڑتا ہے کہ میں آئندہ کسی بچے کو یا بچی کو اس مرض سے مرنے نہیں دوں گا۔ ہمارے ساتھ جو نیکی کرنے والے ادارے ہیں پاکستان میں، ان میں سے ایک ادارہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی ای او فرحان احمد صاحب۔ السلام علیکم فرحان بھائی، خیریت سے آپ؟ شکر اللہ۔ میں بچی کا ذکر اس لیے بار بار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو یہ سفر شروع کیا وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کیا، اس کو علاج کہیں نہیں مل رہا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی۔ اس کو کیا پرابلم تھا؟ عائشہ جی، اللہ نے ہمیں 3 بیٹوں کے بعد دی تھی، تو بڑی لاڈلی۔ خاص طور پہ میری دعا ہے ان والدین کے لیے جو کہ اپنے بچے کی کوئی بھی بیماری
बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। सूरत कसस आयत नंबर 24 313 सूरह कसस आयत नंबर 24 से रिश्ता हो जाए। आपने कितनी दफ़ा पढ़नी है? 313 दफ़ा। 313 दफ़ा पढ़नी है, रोज़ पढ़नी है। नानो जान आप पढ़ लें, दादो जान आप पढ़ लें, लेकिन अगर बच्ची अल्लाह ताला सबको लिए जो कि बन जाए दे। और ख़ास तौर पे मेरी दुआ है उन वालिदैन के लिए जो कि अपने ज़िंदगी दे, और ख़ास तौर पे मेरी दुआ है उन वालिदैन के लिए जो कि अपने बच्चे की कोई भी बीमारी देखते हैं। यकीन वो जो बिन लगाने ये बिना पैसा, अस्सलाम वालेकुम फरहान, एक अदालत आयशा का पैसा शुरू की का जो हॉस्पिटल से थोड़ा सा ऊपर ही टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लेकिन ये जो पेशेंट्स हैं इनके लिए उसमें जो है वो खट्टापन देना है, तो हम